السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. حضرات سامعین، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بعد اس کے کہ کچھ مصروفیات اور کچھ حالات کے سبب گزشتہ ہمارا یہ درس نہ ہو سکا تھا، جس پر معذرت چاہتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ہیں. پیارے نبی کی جو ازواج مطہرات تھیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن جمیعات، ان کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لونڈیاں تھیں. ان میں سب سے نمایاں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں. لونڈیوں کا تصور کیا تھا؟ دیکھیے، وہ دور غلامی کا دور تھا. صرف مسلمان نہیں، دنیا کی ہر قوم، دنیا کے ہر ملک میں غلامی کا رواج تھا. جس طرح مارکیٹ میں جانور خریدے اور بیچے جاتے تھے، باقاعدہ انسانوں کی خرید و فروخت کے بھی مارکیٹ ہوا کرتے تھے. انسان کو مارکیٹ سے خرید کے لاتا تھا. عورت کو خریدے تو وہ لونڈی، مرد کو خریدے تو وہ غلام، اور جس نے خریدا ہے اس کی ملکیت. ایک تو یہ غلامی کا تصور، غلامی خرید و فروخت کے راستے سے ہوا کرتی تھی، اور دوسرے جنگیں ہوتی تھیں. جنگوں میں جب مخالف قوم شکست کھا جاتی تو جو فاتح قوم ہے وہ مخالف قوم کی عورتوں کو گرفتار کر کے لونڈی بنا لیا کرتی تھی. اور دنیا کا ہر قانون اس وقت، دنیا کی ہر قوم کے نزدیک یہ ایک جائز حق تھا. اس وقت غلامی کا تصور صرف مسلمانوں اور اسلامی تاریخ میں نہیں، دنیا کی ہر تاریخ میں رہا، دنیا کی ہر قوم میں رہا. اسلام کا احسان عظیم یہ ہے کہ اسلام نے انسانیت کو اس غلامی سے نجات دلانے کی پوری کوشش کی اور نجات دلائی. مختلف فدیوں میں، مختلف کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم دے کر، اور غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دے کر انسانیت کو غلامی سے نجات دلانے میں اسلام کا احسان عظیم ہے. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے سے پہلے اور آپ کے بعد غلامی کا تصور پایا جاتا تھا. دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر تہذیب میں پایا جاتا تھا. تو جو انسان کی اپنی لونڈی ہوتی تھی، وہ اس کی اپنی ملکیت ہوتی تھی، اور اس سے جہاں وہ خدمت لے سکتا تھا وہیں وہ اس سے جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتا تھا. جو انسان جس لونڈی کا مالک ہے، وہ چونکہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس سے جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتا تھا. وہ ایک جائز حق تھا. تو یہ غلامی اور لونڈی کا تصور تھا. بہرحال تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیوں میں سے ایک نمایاں لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، جو ماریہ بنت شمعون القبطیہ کے نام سے جانی جاتی ہیں.
یہ کیسے آئی پیارے نبی تک؟ رہنے والی تھی مصر کی، ایجپٹ کی، پیارے نبی تک آئیں کیسے؟ صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے حکمرانوں، وقت کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھے تھے، اور یہ سارے خطوط اپنے کچھ منتخب صحابہ کو قاصد بنا کر آپ نے روانہ کیے تھے۔ وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کو آپ نے خطاب کیا اور کھلے کھلے صاف صاف الفاظ میں کہا، اسلم تسلم، سلامتی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کو بھی آپ نے خط لکھا، روم کے بادشاہ قیصر کو بھی آپ نے خط لکھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھی آپ نے لکھا، مصر کے بادشاہ مقوقس کو بھی آپ نے لکھا۔ رد عمل بھی الگ الگ تھا۔ سب سے بڑی گستاخی ایران کے بادشاہ کسریٰ نے کی، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ ڈالا۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی کہ اس نے جس طرح میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی مملکت کو اسی طرح سے پھاڑ کے رکھ دے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس دن کے بعد سے اس کی حکومت روبہ زوال ہوئی اور پوری طرح ختم ہو کر رہی۔ تو کچھ بادشاہوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے انکار کیا۔ ان میں مصر کا جو بادشاہ تھا، جو مقوقس کے لقب سے جانا جاتا تھا، اس کا رد عمل یہ درمیانی رہا۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن حسن سلوک کیا۔ اس نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ قاصد بن کر گئے تھے، اور مقوقس تک پیارے نبی کے پیغام کو حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے پہنچایا تھا۔ تو مقوقس مصر نے پیارے نبی کا سارا خط سنا، سارا خط پڑھا، آپ کے سارے پیغام کو غور سے سنا، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے دیر تک گفتگو کی، اور حضرت حاطب کی گفتگو سے وہ متاثر بھی ہوا، لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ لیکن صلح و صفائی کا یوں کہیے کہ اس نے معاملہ کیا، اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی خط لکھا، اور پیارے نبی کی خدمت میں قیمتی ہدیے بھیجے۔ کیا تھے یہ ہدیے؟ سب سے پہلا ہدیہ یہ ماریا قبطیہ، ایک شریف لونڈی، حسین و جمیل لونڈی، اور ماریا قبطیہ کی بہن تھی سیرین بنت شمعون القبطیہ، یہ 2 لونڈیاں، اور اسی طرح سے ایک خچر جسے دلدل، پیارے نبی کا ایک خچر تھا جس کا نام تھا دلدل، یہ خچر بھی مصر کے بادشاہ نے گفٹ کیا تھا، اور ساری چیزیں۔ روایتوں میں کپڑوں کا بھی ذکر آتا ہے، سونے کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو مصر کے بادشاہ کا بھیجا ہوا تحفہ تھی، مصر کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ہدیہ تھی حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت کہتی ہے کہ مدینہ پہنچنے سے قبل راستے ہی میں حضرت حاطب کی دعوت پر وہ مسلمان ہو گئی۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی۔ پیارے نبی نے حضرت ماریا کو اپنے لیے لونڈی کے طور پہ منتخب کر لیا، اور ان کی جو بہن تھی سیرین بنت شمعون القبطیہ، وہ دوسرے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو آپ کے دربار کے شاعر تھے، انہیں گفٹ کر دیا، انہیں ہدیے میں دے دیا۔ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اولاد جو ہوئی، صرف اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی کو اولاد ہوئی تو پیارے نبی کی اسی لونڈی سے رضی اللہ عنہا وارضاہا۔
چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. خوبصورت سا بچہ پیارے نبی نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس بچے کا نام ابراہیم رکھا تھا. بڑے خوبصورت تھے اور تقریباً 1.5 سال تک وہ زندہ رہے. 18 مہینے کی عمر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. پیارے نبی بڑے دکھی ہوئے, حضرت ماریہ بہت دکھی ہوئی, لیکن اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی مشیت تھی, حکمت وہی بہتر جانتا ہے. غور کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 3 نرینہ اولاد تھی, 3 لڑکے تھے, اور اللہ کی حکمت, اللہ کی مشیت, تینوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا. اور رہی آپ کی لڑکیاں, 4 لڑکیاں, اور چاروں کا انتقال دیکھتے ہیں آپ عین جوانی میں. آپ کی نرینہ اولاد یعنی لڑکوں میں سے کوئی جو ہے لڑکپن کی عمر کو بھی نہیں پہنچا, گود ہی میں, بچپن ہی میں انتقال کر گئے. حضرت ابراہیم جس دن انتقال کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ فرمانے لگے ان العین لتدمع وان القلب ليحزن وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم ولا نقول الا ما يرضي ربنا. کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, دل رنجور ہے, غمزدہ ہے, تمہاری جدائی سے ابراہیم ہم صدمے میں ہیں, لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسا حرف شکایت نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ایک صدمہ تھی, زندگی کا ایک رنج تھی, زندگی کا ایک دکھ تھی, ایک غم. تو یہ خصوصیت تھی کہ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ازواج مطہرات کی طرح حضرت ماریہ قبطیہ کو بہت چاہتے تھے, بڑی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے میری غیرت جاگ اٹھتی تھی جب میں پیارے نبی کا جذبہ محبت ماریہ قبطیہ کے حق میں دیکھا کرتی تھی. بشری تقاضا ہے. اور یہاں ایک بات اہل علم نے یہ نقطہ بھی ذکر کیا ہے جو مصر اور اہل مصر کے لیے ایک خصوصیت ہے کہ انبیاء کا مصر والوں سے سسرالی رشتہ رہا ہے. انبیاء کا, رسولوں کا مصر والوں سے سسرالی رشتہ رہا ہے. کیسے؟ کہا کہ ایک تو ماریہ قبطیہ مصر کی تھیں, اسی لیے انہیں قبطیہ کہا جاتا ہے. اقباط یہ مصر میں پائے جاتے تھے. تو ماریہ قبطیہ جو پیارے نبی کی لونڈی تھیں, اور ہم آپ کو بتا دیں بعض اہل علم نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ ازواج مطہرات میں شمار کیا ہے, لیکن راجح یہی ہے کہ وہ لونڈی تھیں. تو ماریہ قبطیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ اور آپ کی نسبت, اور اس سے قبل حضرت ہاجر جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے وہ بھی مصر ہی کی تھیں. مصر ہی کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کیا تھا, گفٹ کیا تھا. تو گویا مصر, ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ بھی مصر والوں سے اور پیارے نبی کا رشتہ بھی مصر والوں سے. مصر والے گویا انبیاء کے سسرالی رشتہ دار ہوئے. گویا ایک علمی لطیفہ ہے اور ایک علمی نکتہ ہے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے. بہرحال حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی وفات کے بعد عہد خلافت راشدہ میں, اور بالضبط بالتعین اگر کہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں انتقال کر جاتی ہیں,
اور پورے اہتمام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی نماز جنازہ کا اہتمام فرماتے ہیں رضی اللہ عنہا و ارضاہا، اور سارے صحابیات اور ازواج مطہرات کی طرح بقیع الغرقد جو مدینے کا قبرستان ہے وہاں مدفون ہوتی ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔